امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ میں ہر سورج جب صبح سورج دیکھتا ہوں تو اس سورج کو آخری سورج دیکھنا اس نیت سے دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں جو بھی تسبیح کرتا ہوں اس کو آخری تسبیح سمجھ کے کرتا ہوں، جس محفل میں بھی جاتا ہوں اس کو آخری محفل سمجھ کے جاتا ہوں، تاکہ میرا خشوع اور خضوع جو دل کا تعلق رب کی ذات اور رب کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ متوسط ہے اس کے ساتھ میرا برقرار رہے۔ اور جب ہم نماز پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نماز ہو، تو بتاؤ دکان کے وسوسے آئیں گے، دنیا داری کے وسوسے آئیں گے، بلکہ نماز کے اندر لطف آنا شروع ہو جائے گا، مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو قرآن پڑھنے کا تو فوراً پڑھیں، ذکر کرنے کا رب موقع دے تو شام پہ، کل پہ، پرسوں پہ نہ چھوڑیں، فوراً کر لیں۔ اللہ درود و سلام پڑھنے کا موقع دے تو فوراً کر لیں۔ اور اگر خالق کائنات درس قرآن میں آنے کا موقع دے تو موقع کو ہاتھ سے نہ گوائیں، فوراً آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے درس قرآن میں ہم زیر زمین منو مٹی کے نیچے ہوں اور پھر قبر کی تاریک اور اندھیری راتوں میں یہ خواہش کا اظہار کریں کاش ہم دنیا میں ہوتے تو درس قرآن میں جاتے، اپنی روح کا سامان اکٹھا کرتے، اپنے گناہوں کی بیماریوں کا علاج درس قرآن سے لے کر اپنی زندگی کو روشن اور تابہ کرتے۔ انسان قبر میں پچھتائے گا۔ حتیٰ کہ میں یہ پڑھ کے بڑا حیران ہوا کہ حالانکہ جنت میں پچھتاوا نہیں، لیکن جنت میں بھی لوگ حسرت کریں گے، حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش ہم نے جو دنیا میں وقت ضائع کیا اور بیکار گزارا اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا ہوتا تو آج ہمارا جنت میں مزید بلند درجہ ہوتا۔ جنتی بھی حسرت کریں گے جنت میں جا کے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے ضائع، اور نہ ہمارے دنوں کا حساب، نہ ہفتوں کا حساب، نہ منٹوں کا حساب، نہ سیکنڈوں کا حساب۔ اللہ والے اور جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ ایک ایک منٹ کا خیال کرتے تھے کہ ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہ فضول گوئی کے اندر، نہ خاموشی کے اندر اور نہ دیگر معاملات کے اندر، بلکہ ہمارا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں یا رب کے محبوب کی یاد میں ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ موقع دے تو اس موقع کو فوری طور پہ جو ہے وہ ضائع کرنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نیکی کا موقع ملتے ساتھ فوراً نیکی کرنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ نیکی کا موقع ملتے ساتھ ہی نیکی کرنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نیکیوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو۔ اگر آپ درس قرآن میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے، نہیں آیا جاتا یا نماز نہیں پڑھی جاتی، درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، والدین کی خدمت نہیں ہوتی، کاروبار میں حلال شامل نہیں ہوتا، تو نیکیوں کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب سے دعا مانگا کرو، ہاتھ اٹھا کے، آنسو بہا کے، سر پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگا کرو، مولا ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے اور توفیق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ رب وہ رب ہے کہ اگر اس سے رب سے نیکی کی توفیق مانگی جائے یا نیکیاں کرنے کا جذبہ مانگا جائے تو خالق کائنات اپنی رحمتوں کے نیک اس بندے پر برسا دیتا ہے تو بندہ رب سے نیکی کی توفیق مانگتا ہے۔ نیکی کا جذبہ نہیں ہے، یہ ہمیں ابھارنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے۔ تو براہ راست آپ رب سے، آپ اور میں تنہائی کے وقت دعا کیا کرے، مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں پکا سچا سچا نمازی بنا، اے اللہ ہمیں ہمیشگی کے ساتھ درس قرآن میں وقت کی پابندی کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جو بندہ رب سے مانگتا ہے رب اسی کو عطا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی کس کو؟ حضرت معاذ کو۔ فرمایا یا معاذ واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ معاذ ہے، حضرت معاذ
اگر ایک پیر و مرشد کہتے ہیں اپنے مرید کی کمر پر ہاتھ رکھ کے پیر کہتے اپنے مرید کو کہ میں اللہ کی قسم تجھ سے پیار کرتا ہوں. ایک استاد شاگرد جو ہے وہ شاگرد کو کہتے، باپ اپنے بیٹے کو کہتے. اور اگر ساری کائنات کے مالک، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب اپنے ایک صحابی کو فرمائے کہ اللہ کی قسم اے معاذ بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو معاذ کی قسمت پر پوری کائنات کیوں نہ قربان ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کر دیا، سینے پہ ہاتھ رکھا حضرت معاذ نے اور کہا فدا کا ابی و امی و نفسی و قلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میرے دل کے تخت پر بھی آپ ہی جلوہ فرما ہے، آپ کے علاوہ میرے دل کے تخت پر کوئی موجود نہیں. یہ جواب دے دیا. اب جس کو حضور علیہ السلام یہ فرمائے کہ یا معاذ واللہ، دو قسمیں ہیں، دو تاکیدیں، واللہ اور انی، یہ دوہری تاکید کے ساتھ قسم فرما کے حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضور کے بارے میں قسم اٹھانا کا لفظ کہہ سکتے ہیں، رب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. یعنی رب نے قسم اٹھائی یہ نہیں کہہ سکتے حضور نے قسم اٹھائی، یہ کہہ سکتے ہیں رب نے قسم فرمائی. یہ لفظ کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. تو خالق کائنات کے محبوب نے کیا فرمایا کہ یا معاذ واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دوہری تاکید کے ساتھ. کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت معاذ کا، کتنی بڑی شان ہوگی. ہاتھ مانگ کے حضرت معاذ، آج تو پیروں کے پاس، استادوں کے پاس طویل دھاگا یا دعائیں، کاروبار، دیگر معاملات لینے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو پہلے ہمارے بزرگ نصیحت لینے کے لیے آتے تھے، یہاں کی اصلاح لینے کے لیے آتے تھے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے آتے تھے، اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کی رونق لانے کے لیے اور نیک اعمال کے موتی چننے کے لیے اپنے بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے. آج تو استادوں کے پاس شاگرد بیٹھا ہو تو وہ کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے، اپنے فارمولے اور اپنی جو ہے وہ تعریفیں اور اپنی اسناد بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بدقسمتی ہے. نہ استادوں کو پتہ لگا کہ استاد کیا چیز ہے اور نہ شاگردوں کو پتہ رہا کہ استاد کا مقام کیا ہے اور شاگردی کس کو کہا جاتا ہے. اب اللہ کے محبوب سامنے بیٹھے ہیں، حضرت معاذ نے ہاتھ باندھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تو اس انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اس طرح بیٹھ کے اس طرح ہاتھ باندھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. کیا فرمائیے؟ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ زندگی میں میرے کام آئے، میری زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو، حسن پیدا ہو، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو. اب یہ جنتی لوگ طلب کیا ہے؟ نیکیوں کے اندر جذبہ پیدا ہو. ہم کہتے ہیں جس طرح کی گزر رہی ہے بس ٹھیک ہے، نمازیں نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں. یہ تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، جب اندھیری قبر کی جب سلیبیں رکھی گئی اس کے بعد پتا چلے گا کہ کیا بیتتی ہے اور کیا گزرتی ہے. اور اس وقت پتا چلا تو کیا چلا جب بڑی دیر ہو چکی ہو. واپسی کا راستہ تو ہے نہیں. سلیبیں ہٹا کے کسی نے یہ نہیں کہنا کہ آ جاؤ گھر، دوبارہ آ کے نمازیں پڑھو، دوبارہ آ جاؤ درس قرآن میں شرکت کر لینا، دوبارہ آؤ نوافل پڑھنا، درود و سلام پڑھنا. نہ جب سر رکھ دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، جان نکلتے ساتھ ہی ساری کہانی ختم. اس کے بعد بندے کو پھر احساس ہونا شروع ہوگا، اوہ میں نے یہ کیا کیا، اپنا وقت اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا. کوئی سمجھانے والا چیخ چیخ کے سمجھاتا تھا، بتانے والا چیخ چیخ کے بتاتا تھا، لیکن میں نہیں سدھرا، میں نے اپنے آپ کو بہتر نہیں کیا. اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کی رونق لا سکتا تھا، جان بوجھ کے نہیں لایا. آج ہماری زندگی ایسی نہیں کہ کئی دن ہو گئے درود و سلام نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، تلاوت قرآن نہیں کرتے کوئی بات نہیں. درس قرآن کون سا ضروری ہے، یہ کون سا فرض ہے یا واجب ہے، بٹ ٹھیک ہے موقع ملے گا، وقت ملے گا تو چلے جائیں گے، نہیں وقت ملے گا تو کوئی بات نہیں. یعنی دین ہمارے لیے غیر ضروری ہو گیا. اب یہ اس وقت احساس پیدا ہوگا جب سلیبوں کے نیچے ہوں گے، لیکن اس وقت کا احساس آج جگانے کی کوشش کیجیے. ایسے ہاتھ باندھ کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت کیجیے. تو حضور نے کتنی اعلیٰ نصیحت کی ہوگی، سنیے. فرمایا کہ معاذ
یہ دعا ہمیشہ فرض نمازوں کے بعد کرتے رہنا. یہ دعا ہمیشہ فرض نمازوں کے بعد کرتے رہنا. یہ دعا سارے آپ یاد کریں. درس قرآن میں آنے والے ایک بالکل آسان دعا ہے. ایک لفظ بھی روز کا یاد کریں گے تو 2-4 دن میں یہ دعا یاد ہو جائے گی. وہ دعا کیا ہے؟ آسان سی. اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے پروردگار مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے حسن عبادت کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ سے توفیق مانگی جا رہی ہے. حضور نے سب سے بڑا تحفہ حضرت معاذ کو دیا بھی تو توفیق کی دعا مانگنے کا تحفہ دیا. نیکی کرنا آسان ہے، سیڑھیاں چڑھ کے درس قرآن میں آ کر بیٹھنا آسان نہیں. آپ 20 چیزوں سے لڑ کے یہاں پہ آتے ہیں. این موقع پہ ڈگاگ آ گیا، این موقع پہ آپ کو فون آ گیا، این موقع پہ کوئی یار آ گیا، کوئی سنگی ساتھی دوست آ گیا. شیطان نے راستے کاٹنے ہیں، شیطان نے آپ کی بازو پکڑنی ہے، راستہ روکنا ہے، کان میں پھونکنا ہے، دل میں وسوسے ڈالنے ہیں. لیکن مومن وہ ہے کہ جو شیطان کے ہر بار کو ضائع کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ مومن کی شان ہے. دعا دوبارہ سنیے. اللہم انی، اللہم اعنی، الف کے اوپر زبر ہے، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی اور شکر کی اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما. یہاں پہ توفیق مانگی جا رہی ہے. یہ توفیق بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کو اللہ کسی نیکی کی توفیق دے تو شکر ادا کیا کریں. آپ ایک صفحہ قرآن کا پڑھیں تو شکر ادا کریں، درود و سلام پڑھیں تو شکر ادا کریں. نماز کی توفیق مل جائے